میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد. باب الصبر، صبر کا بیان چل رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے یہ بیان پورا ہو جائے گا. مختلف روایتیں آپ کے سامنے آئیں. آج جو روایتیں آ رہی ہیں وہ غصے کے بارے میں، کیونکہ صبر کی ہم لوگ جو سمجھتے ہیں کہ صبر ایک ہی قسم ہم لوگ جانتے، اردو والا صبر، یعنی بس برداشت کرو، مصیبت آ گئی تو صبر کرو، کسی نے گالی دے دی تو صبر کرو. وہ تو ہے. صبر کی 4 قسمیں. نمبر 1 صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر. عبادت پر صبر. عبادت پر صبر کیسے؟ مثال کے طور پر رمضان المبارک آنے والا ہے، اب اس میں روزہ رکھیں گے، عصر بعد موڈ خراب ہوگا، ہے نا، تو صبر. یا پھر عشاء بعد تراویح میں بھی ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف ہو جائے کہ امام صاحب بہت آہستہ پڑھ رہے ہیں، فاسٹ پڑھنا چاہیے تاکہ نہ امام کو سمجھ میں آئے نہ ہم کو سمجھ میں آئے اور کام ہو جائے. تو ایسا تو ہوگا نہیں. تو عبادت پر صبر. نمبر 2 صبر عن المعصیہ، گناہ سے صبر، گناہ سے اپنے آپ کو روکنا. آ گئے وہ سامنے، جب آ گئے وہ سامنے نابینا ہو گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا ہو گئے. اتنا بہترین شعر. نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. صبر عن المعصیہ. نمبر 3 صبر علی المصیبہ، یہ اردو والا صبر، مصیبت پر صبر، حادثہ ہو گیا صبر. اور نمبر یہ تو آسان ہے، سب جانتے ہیں، اس لیے اس کی تشریح نہیں. 4 نمبر پر صبر علی المکارہ، ناپسندیدگی پر صبر. یعنی کسی نے ایسا کام کر دیا، مزاج کے خلاف کام کر دیا، سمجھ میں آئی بات. نمک زیادہ ہو گیا کھانے میں، مزاج، چائے جو ہے پھیکی ہو گئی، یا پارٹی ویئر کی استری نہیں ہوئی ہے، سمجھ میں آئی بات. ہم نے یہاں سنا کہ ایک کپڑا ہوتا ہے پارٹی ویئر بھی، تو ورنہ تو کپڑے آدمی سلاتا ہے اچھے اچھے رکھے رہتا ہے، لیکن پارٹی ویئر بھی ہے تو اب وہ پریس نہیں ہے، تو تکلیف ہو رہی ہے کہ پریس کیوں نہیں ہے. تو ناپسندیدگی پر صبر، یہ 4 قسمیں ہیں صبر کی. تو آج آپ کے سامنے غصے کے بارے میں، ناپسندیدگی کے بارے میں احادیث آئیں گی. وعن سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ قال كنت جالسا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ورجلان يستبان واحدهما قد احمر وجهه الى آخر الحدیث. حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیے اور ان سے 15 روایتیں منقول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی شہادت ہوئی ہے. فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، 2 لوگ آپس میں بولم بالی کر رہے تھے. 2 لوگ آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے. اس میں سے ایک کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، لال لال ہو رہا تھا. وانتفخت اوداجہ، اور اس کی رگیں پھول رہی تھیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو یہ رگیں جو ہے پھولنے لگتی گلے کی. یہ زیادہ جب وہ بات کرتے رہتے تو بھی رگیں پھولتی ہیں، دکھتی ہیں. دیکھو صحابی نے کتنا کمپلیٹ طور پر نقل کیا، ایک ایک چیز، ایک ایک ادا. اس لیے تو اللہ پاک نے ان کو چنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے، جن کو اپنے جانوروں کے نسب نامے یاد تھے. اس کا نام کیا، اس کی ماں کا نام کیا، اس کی ماں کا نام کیا. اس طریقے سے ان کو اپنے جانوروں کے نسب نامے یاد تھے، اور ہم کو اپنے بھی نسب نامے یاد نہیں ہے. اوپر 2-3 کے سوا، 2-3-4 کے سوا کچھ پتا نہیں ہے. اللہ ماشاء اللہ کسی کے پاس شجرہ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ سب سید بنے ہوئے ہیں. سمجھ میں آئی بات. اور شجرہ کسی کے پاس نہیں. قریشی بھی بنے ہوئے ہیں، اوریجنل قریشی کہ ہم قریش ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، شجرہ ہے نہیں. حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی رگیں پھول رہی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ کہہ لے تو اس پر اثرات ابھی طاری ہیں، جو اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے اور اس کی رگیں پھول رہی ہیں، وہ سب ختم ہو جائے گا. حضور نے فرمایا کہ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اس کا غصہ کافور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس آدمی سے کہا جو بہت غصے ہو رہا تھا
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ تو یہ پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس میں سبق کیا ہے کہ اگر غصہ آئے تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اس کا معنی اور ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں شیطان مردود سے، کیونکہ یہ تو قسم کھایا ہے، اس نے تو اللہ کے سامنے اعلان کیا ہے کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، صرف وہ لوگ جو آپ کے مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا اثر نہیں چلے گا، باقی یہ کہ سب کو میں گمراہی کی طرف لے جاؤں گا۔ تو دوسری روایت میں ہے، حدیث شریف میں، ابو داؤد شریف میں ہے، اگر آدمی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے، کیونکہ یہ شیطانی اثر ہوتا ہے غصہ، اور شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ کو پانی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر تو یہ بیان فرمائی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، انشاءاللہ غصے کا اثر ختم ہو جائے گا۔ دوسری تدبیر یہ ہے کہ وہ وضو کر لے جب غصہ آئے تو۔ تیسری تدبیر یہ ہے حدیث شریف میں کہ اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، حدیث شریف میں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب ہوتا کیا ہے، غصہ آتا تو ایک دوسرے پر چڑھتے ہیں، یعنی ایک دوسرے آنگ پر آتے ہیں، آنگ پر آئیں گے تو پھر وہ بات بڑھے گی۔ اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غصہ بہت عقل مند ہے۔ کون کہتا ہے کہ غصے میں دماغ کام نہیں کرتا ہے؟ غصے میں برابر دماغ کام کرتا رہتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میرے سامنے جو ہے میں شیر ہوں تو یہ پونا شیر ہے، کیا ہے یہ؟ اگر وہ سامنے پون شیر ہے تو اس کا غصہ بڑھے گا، اور سوا شیر ہے تو غصہ کم آئے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں اور عالم نہیں تھے، لیکن بڑے بڑے علماء آج کے جو شیخ الاسلام ہیں مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کے شیخ ہے، وہ کون؟ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ۔ محدثین فرماتے ہیں کہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ جس پر اس کو غصہ آ رہا ہے اس کو اس نے پیدا کیا۔ غصہ کو ختم کرنے کی ایک تدبیر یہ بھی کہ جس پر اس کو غصہ آ رہا ہے اس کو اس نے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، جیسے کہ اللہ نے انسان کو بنایا۔ دوسری بات، ناک کان جو ہے سامنے والے کو اس نے دیا ہے، اسی طریقے سے جو اس کی زندگی ہے اس کا مالک یہ ہے کہ کوئی اور ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سوچے کہ ذرا سا اس نے غلط کام کر دیا تو میں اس پر غصہ ہو رہا ہوں اور میں اتنا گناہ کرتا ہوں، اور اللہ نے مجھے بنایا، پیدا کیا، ناک کان دیے، صلاحیت دی، زندگی دی، اللہ تعالیٰ تو میری پکڑ نہیں کر رہے ہیں اور میں سامنے والے کی پکڑ کر رہا ہوں، میں سامنے والے کو اپنا غصہ دکھا رہا ہوں۔ تو حدیث محدثین فرماتے ہیں کہ آدمی اگر یہ سوچے تو اس کا غصہ کم ہوگا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابی کو تمام صحابہ کرام پر فضیلت، صحابہ میں بھی کیٹیگری، بدر میں جو شریک ہوئے تھے۔ تو حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں، تو فرمایا کہ علم یا ابا مسعود۔ انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ اقدر علیک منک علی، اے ابو مسعود اللہ تعالیٰ تم پر زیادہ قدرت رکھتے ہیں، بہت زیادہ قدرت رکھتے ہیں، جتنی قدرت تم اپنے غلام پر رکھتے ہو نا اس سے زیادہ اللہ تم پر قادر ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا، اور انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں اللہ کے لیے اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو مسعود، اگر تم غلام آزاد نہ کرتے اللہ کے لیے تو جہنم کی آگ تم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ بتائیے کتنی بڑی بات ہے، اور وہ کون ہے؟ بدری صحابی، لیکن حضور نے یہ وعید سنائی ان کو۔ اسی طریقے سے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام ہے علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت علی، جن کو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے۔ ایک مرتبہ ان کا غلام، یہ واقعہ مختلف انداز سے منقول ہے، ابھی میں نے جس کتاب میں دیکھا اس کا نام ہے حدیث کے اصلاحی مضامین، یہ ان کے درس ہیں مفتی اعظم گجرات حضرت مفتی احمد خان پوری دعوت برکات، ان کے دروس ہیں ریاض الصالحین کی، وہ چھپے ہیں۔ اس میں نے پڑھا، کیا پڑھا؟ ان کا غلام خادم وہ پانی گرم کر کے لا رہا تھا، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے پر وہ گرم پانی گر گیا، حضرت غصے ہو گئے، اس نے کہا والکاظمین الغیظ، قرآن میں
چوتھے پارے میں متقین کی صفت بیان کی گئی ہے. اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب متقین کون ہیں؟ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں سے محبت کرتے ہیں. حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے غلام نے آیت پڑھی تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے تجھے معاف کیا، میں غصہ بھی پی گیا اور میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں اللہ کے لیے. کتنی بڑی بات ہے. حدیث شریف میں یہ پیغام ہے کہ آدمی کو یہ کلمات کہنے چاہیے، پوزیشن بدل دینی چاہیے، ورنہ طلاق کے واقعات غصے میں ہی سب ہوتے ہیں. دماغ خراب ہوا، طلاق دے دی، اب افسوس کر رہے. اب وہ عورت بھی افسوس کر رہی، مرد بھی افسوس کر رہے ہیں کہ جدا نہیں ہوں گے، ایسا ہے ویسا ہے. علماء کرام کے پاس آتے ہیں، کوئی شکل ہے کیا، ایسا ویسا. علماء کرام کیا شکل بتلائیں گے؟ جو حقیقت ہے وہ بتلا دیں گے. 3 طلاق دے دیے، بات ختم. اب بیوی ہاتھ سے نکل گئی، وہ اپنی مرضی سے عدت گزارے گی، اپنی مرضی سے کہیں شادی کرے گی، پھر اس کا دوسرا شوہر اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے گا یا اس کا انتقال ہو جائے گا، پھر وہ عدت گزارے گی، پھر تم اگر چاہو تو شادی کر سکتے ہو. اس کو بولتے ہیں حلال شرعیہ. اس میں عورت کا کوئی نقصان نہیں. عورت کا کیا نقصان؟ عورت کو تو شوہر چاہیے. مرد کی غیرت کو چوٹ ہے اس میں کہ تو نے 3 طلاق کیوں دیا. ایک طلاق سے جب کام ہو سکتا ہے، یا پھر طلاق دینے کی کیا ضرورت؟ سمجھوتا سے، صلح صفائی سے بھی معاملہ حل ہو سکتا ہے. اور پھر دینا تھا تو 1 دیتے تاکہ رجوع بھی کر لیتے، یا 2 دیتے اس میں بھی رجوع کی گنجائش. 3 کیوں دیے؟ 3 دیے تم کو سزا یہ ملے گی کہ تمہاری بیوی کسی اور کے پاس جائے گی، وہ کہیں اور شادی کرے گی اور وہ پھر تمہاری بیوی نہیں رہے گی. سمجھ میں آئی بات؟ تو آدمی کی غیرت اس میں سمجھیے کہ اس کی نانی یاد آ جاتی ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں، دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ اس میں عورت کا قصور، یعنی عورت پر ظلم ہے. عورت پر کون سا ظلم ہے؟ عورت کو تو شوہر ہر حال میں چاہیے. مرد کے دل سے پوچھو کہ اس پر ظلم کتنا ہے، اس کو کتنی تکلیف ہے، تو تو نے یہ کام کیا کیوں؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ بہرحال تو یہ سب سوچنا چاہیے. ایک آدمی اپنے بیل کو بہت مار رہا تھا تو ایک بزرگ نے یہی سمجھایا کہ تم اس پر قدرت رکھتے ہو اس لیے اس کو سزا دے رہے ہو. اللہ تعالیٰ تم پر قدرت رکھتے اگر وہ سزا دینے پر آ جائے تو. ایک آدمی نے محنت مشقت کر کے پیسہ جمع کیا، گوشت لایا، بیوی کو دیا کہ بھائی پکاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ اب بیوی نے گوشت چڑھایا، وہ کسی کام میں مشغول ہو گئی، بھول گئی، گوشت جل گیا. اس کو بہت غصہ آیا، بہت غصہ آیا اس کو. اس نے کہا کہ چلو چھوڑو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہوں. معاف کر دیا، کچھ کہا نہیں. اس کا انتقال ہوا آدمی کا. کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے بھائی؟ کہنے لگا کہ میں نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا تھا. میں جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوا تو اللہ نے مجھے اپنا بندہ سمجھ کر معاف فرما دیا. یہ ہوتا ہے. ورنہ معاشرے میں یہ بیماری بہت عام ہے، غصے والی. بلکہ کچھ خاندان ہے غصے میں مشہور اور کہتے مجھے غصہ بہت آتا ہے. ایسے لوگ اپنا بخان کرتے ہیں. سمجھ میں آئی بات کہ ہمیں غصہ بہت آتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے. غصہ سب کو آتا ہے کم زیادہ، لیکن کوئی برداشت کرتا ہے اور کوئی آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو یہ سب سوچیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے تو انشاءاللہ کنٹرول کرنے میں آسانی رہے گی. وعن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو غصے کو پی جائے، حالانکہ وہ غصے پر عمل کر سکتا تھا، سامنے والے کو سنا سکتا تھا، بدلہ لے سکتا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ اچھی طریقے سے جواب دے سکتا تھا. دعا اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے میدان محشر میں قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اور فرمائیں گے کہ یہ حور عین ہے، جس کو چاہے پسند کر لو. حور گوری چٹی کو کہتے ہیں، حورا کی جمع حورن، خوبصورت بہت زیادہ. اور عین یہ آئینہ کی جمع ہے، معنی بڑی آنکھوں والی. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ بعض مرتبہ ہوتا ہے آدمی رشتے میں بہت ساری شرطیں لگاتا ہے تو وہ شرطیں اس طرح سے ملتی نہیں، آنکھ بڑی ہو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک وکیل صاحب تھے، وکالت کر کے آئے، ڈگری ہائی فائی. سمجھ میں آئی بات؟ انہوں نے اپنے گھر میں کہا کہ
انہوں نے اپنے گھر میں کہا کہ میرے لیے لڑکی ڈھونڈو، ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو. اب وہ ان کی عمر نکلتی جا رہی 40 سال کے ہو گئے. تو پھر انہوں نے ایک کام کیا، ساری شرطوں کو کاٹ دیا، صرف ایک شرط رکھا کہ عورت ہو بس. سمجھ میں آئی بات؟ عورت ہو. اور ایسا ہوتا ہے، اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی دیندار رشتہ آئے جس کے اخلاق اور دین سے تم راضی ہو تو شادی کر دینا چاہیے، ورنہ بہت بڑا فساد ہوگا، بہت بڑا فساد ہوگا. حدیث شریف میں. اور فساد وہی ہوتا ہے کہ تسبیح ٹوٹتی ہے، ایک دانہ اگر گرا سارے دانے دھڑا دھڑ گر جاتے ہیں، تو رشتے پھر سمجھ میں نہیں آتے. تو حور عین کی تعریف میں کر رہا تھا، بہت خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائیں گے کہ تو غصہ کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا، برداشت کر لیا. تو اب ساری مخلوق کے سامنے اس کا اعزاز ہوگا، اور حوریں رہیں گی، جس کو چاہے پسند کر لو، اور وہ تمہاری جنت میں تمہاری بیوی رہے گی، دنیا والی بیوی کے ساتھ. سمجھ میں آئی بات؟ ایک آدمی کو پتہ چلا کہ رے یہ جنت میں یہ دنیا والی بھی رہے گی، اس نے کہا یہ چڑیل ساتھ چھوڑنے والی نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ وہاں پر بھی رہے گی، لیکن یہ رہے گی دنیا والی، اچھے سے رہے گی، کوئی اس کو اعتراض نہیں ہوگا حوروں سے. ورنہ یہاں پر کسی گھر میں اگر یہ بات ہو جائے کہ دوسری شادی کا ارادہ ہے تو ایک آدھ ہفتے تک لڑائی چلتی رہتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور زمانے تک اس کے تانے سنتے رہو کہ دوسری کر لو، کر کے دیکھو پتہ چلے گا، کر کے دیکھو پتہ چلے گا، دنیا بھر کی بات. لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ دلوں کو صاف کر دیں گے تو حسد اور جلن کا معاملہ نہیں رہے گا. جنت میں ایک ایک آدمی کو 72 حوریں ملیں گی. سمجھ میں آئی بات؟ 70 حوریں 72 حوریں. ترمذی شریف میں روایت ہے کہ 70 حوریں رہیں گے اور 2 دنیا کی بیوی رہیں گی. تو اب سوال ہوتا ہے کہ دنیا میں تو ہم نے ایک ہی شادی کی. تو اس کا جواب یہ کہ دوسری خیال رہتا ہے نا، تو اس کی جو ہے رعایت کی جائے گی. یا عام طور پر کچھ لوگ دوسری شادی بھی کرتے ہیں تو وہ دونوں بیویاں، یا پھر وہ عورتیں. یہ سب جوابات ہیں اس حدیث کے جس میں ہے کہ 72 حور ملے گی، 70 جنت کی اور 2 دنیا کی. تو دوسری 2 کیسے؟ بھائی ایک ہی ہے، ہم ایک ہمارے ایک. سمجھ میں آئی بات؟ یا ہم 2 ہمارے 2. تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دنیا میں ایسی بھی عورتیں رہتی ہیں جو بیچاری کنواری انتقال کر جاتی ہیں یا جن کی شادی نہیں ہوئی رہتی ہے، تو ان کا کیا ہوگا؟ آپ ہر جگہ منڈپ کے کھانے میں، شادی کے کھانے میں آپ ہر جگہ رہتے تھے کہ ہم عورتوں کو کھلا لیں گے، ہم عورتوں کو کھلا لیں گے. تو پھر وہاں پر بھی دیکھنا پڑے گا عورتوں کو جو دنیا کی عورتیں ہیں. سمجھ میں آئے گی نہیں بات؟ تو ان کا نکاح پھر آپ کے ساتھ کیا جائے. تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہوگا سمجھیے کہ آدمی نے ذرا سا برداشت کر لیا غصے کو، اس کا انعام دیکھیے کہ ساری مخلوق کے سامنے حور عین کی شکل میں اس کو ایوارڈ دیا جائے گا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے وصیت کر دیجئے، کچھ نصیحت کر دیجئے. قال لا تغضب، غصہ مت کیا کرو. حضور نے اس کو کیا نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی؟ لا تغضب، غصہ مت ہوا کرو. فرد مرارا قال لا تغضب، رواہ البخاری. اس نے کئی مرتبہ سوال کیا کہ نصیحت کر دیجئے، کچھ وصیت کر دیجئے. اس کو حضور نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا، لا تغضب، غصہ مت ہوا کرو، غصہ مت ہوا کرو. اب یہ کون ہے؟ ان کا نام ہے جاریہ بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مزاج شناس تھے، سب کو پہچان لیتے تھے کہ بھائی کیسا آدمی کیسا مزاج ہے، تو اس حساب سے اس کو نصیحت کیا کرتے تھے. ممکن ہے کہ ان کو غصہ بہت آتا رہا ہو اور پھر انہوں نے حضور سے سوال کیا، حضور نے ویسا جواب دیا. یہ ہے اصلاح، یہ اصلاح ہے. ہم بزرگان دین یا خانقاہ میں جو لوگ جاتے ہیں یا بزرگوں سے وابستہ ہیں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنے حالات بتاتے ہیں کہ حضرت ایسے حالات ہیں، ہم کیا کریں. تو وہ قرآن حدیث کی روشنی میں تجویز کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کیجئے. اب غصہ مت ہونا، غصہ نہ ہونا، غصے کی نصیحت کرنا، ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، نارمل بات ہے، لیکن نہیں، یہ بہت گہری بات ہے. ایک آدمی اگر اس مرض میں مبتلا ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ غصہ نہ ہو، اور حضور نے اس کو بتلا دیا. تو اس نے نصیحت اور وصیت کی بات کی، اور اس نے اور بھی درخواست کی کہ مجھے اور بھی کچھ بتائیے، لیکن حضور نے کہا بس لا تغضب، اس پر عمل کر لو، سارا تمہارا معاملہ درست ہو جائے گا. غصے کی وجہ سے سارے رشتہ داروں میں ٹینشن، بھائیوں میں ٹینشن، بچوں میں ٹینشن، بیوی میں ٹینشن، غصے کی وجہ سے.
بلکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسے بھی پاپی لوگ معاشرے میں موجود ہیں جو اپنے ماں باپ پر بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں. اپنی ماں کو مارا ہے کسی نے باپ کو مارا ہے. تو یہ سب کیوں؟ یہ غصے کی وجہ سے. تو لا تغضب، غصہ مت ہوا کرو. تو اس سے جب آدمی اگر اس پر عمل کر لیا، ایک نصیحت پر عمل کر لیا، سارے معاملات اس کے آسان ہو جائیں گے. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة رواه الترمذي. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مرد یا مومنہ عورت مصیبت میں برابر گرفتار رہتے ہیں، کبھی اپنے جان کے تعلق سے، کبھی اولاد کے تعلق سے، کبھی مال کے تعلق سے مصیبت میں گرفتار رہتے ہیں. حالات آتے رہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ کبھی خود کی کوئی بیماری، کوئی حادثہ، اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے، ہم سب کو حفاظت فرمائے، لیکن حالات آتے ہیں کبھی خود پر، کبھی اولاد پر. سمجھ میں آئی بات؟ لوگ فون کرتے کبھی کبھی کہ ہمارا بیٹا ہے وہ جو ہے بالکل پڑھتا نہیں ہے، لاکھوں روپے اس کی فیس ہے، ہم بہت پریشان ہیں، 1 بجے سو کر اٹھتا ہے، 2 بجے سو کر اٹھتا ہے. ایسے بھی اولاد ہیں. تو اب ماں باپ پریشان، تو مصیبت میں گرفتار، یا کبھی اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کی حفاظت فرمائے، کبھی بچے کا انتقال ہو گیا. اب آدمی کو بڑا صدمہ رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. تو سمجھ میں آئی بات؟ تو تکلیف ہوتی بہت زیادہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن مرد یا عورت برابر مصیبت میں گرفتار رہتے ہیں، کبھی اپنے تعلق سے، کبھی بچوں کے تعلق سے. سمجھ میں آئی بات؟ کبھی مال کے تعلق سے کہ جو ہے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں چل رہا ہے، نقصانات ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ وہ اللہ سے جب ملتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے، کیونکہ اتنا اس نے صبر کیا، اتنا اللہ کا شکر کیا کہ جس حال میں اللہ رکھے اس کا شکریہ. اس نے کبھی شکوہ نہیں کیا، اس نے ہمت سے کام لیا. اللہ کی جو ہے اللہ کی طرف سے اس آزمائش کو اس نے نعمت سمجھا کہ تیرا غم بھی مجھے عزیز ہے، اس لیے کہ وہ دی ہوئی تیری ایک چیز ہے. محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے، تو تیرا غم بھی مجھے عزیز ہے اس لیے کہ وہ دی ہوئی تیری ایک چیز ہے. مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، ہزاروں غم میری فطرت کو بدل نہیں سکتے، ہزاروں غم میری فطرت کو بدل نہیں سکتے. مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے. اور بھی یہ اس کا شاید دوسرا مصرع یہ، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پر اشک بہانا نہیں آتا. اس طریقے کے مطلب اشعار ایسے ہیں جس میں آدمی کو حوصلہ ملتا ہے. چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے. حفاظت جس سفینے کی انہیں منظور ہوتی ہے تو طوفان خود اسے ساحل تک چھوڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب ہے. تو آدمی پھر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ ہی نہیں رہتا ہے، کیونکہ اس نے صبر کیا، شکر کیا، توبہ اللہ کیا، معافی تلافی کیا. سمجھ میں آئی بات؟ اور وہ پاک صاف ہو کر مل گیا. اور وہاں جب پہنچیں گے اللہ کے دربار میں تو دنیا کی مصیبت کچھ مصیبت ہی نہیں لگے گی، بلکہ ایسا لگے گا کہ ہم نے دنیا میں صبح یا شام بس اتنی زندگی گزارے. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ وہ دیکھیں گے کہ دنیا کی زندگی تو بس ایک صبح تھی یا ایک شام تھی. اب وہ چاہے اودھ کی ہو چاہے کامٹی کی ہو، ہے نا، اودھ کی شام مشہور ہے، تو چاہے کامٹی کی ہو، بس ایک شام. اور وہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی. انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے. ازلی یعنی ہمیشہ سے ہے اللہ، ہمیشہ رہے گا اللہ. حضرت انسان ہمیشہ سے نہیں ہے لیکن اللہ نے اس کو بنایا، اب یہ ہمیشہ رہے گا، ختم نہیں ہوگا. مر گئے ختم ہو گئے، کتے بلی بن گئے، ایسا نہیں ہے. وہ جن کو بننا ہے بنتے رہیں گے، اور وہ بھی بن نہیں سکیں گے، ان کو بھی حساب دینا ہوگا. بلکہ قیامت کے دن آدمی یہ آرزو کرے گا، یوم یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. قیامت کے دن آدمی یہ آرزو کرے گا کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاؤں، کیونکہ یہ جانوروں کو بھی اللہ دوبارہ پیدا کریں گے. ایک سینگ والی بکری نے دوسری بکری کو مارا ہے تو وہاں انصاف ہوگا، اس کو بھی سینگ دیا جائے گا، وہ بھی مار لے گی، تو معاملہ برابر ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کونو ترابا، سارے یہ بکرے، یہ بڑے، یہ سمجھ میں آئی بات،
یہ گائے اور چائے اور جو چیزیں جتنے بھی جانور ہیں ہمارے محبوب اور جو ہے مرغوب، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کونو ترابا، سب مٹی ہو جاؤ. تو کافر دیکھیے گا کہ جانور مٹی ہو رہے، کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاؤں کہ عذاب سے بچ جاؤں، لیکن ایسا ہونے والا نہیں. ایک روایت اور پڑھتے ہیں بس. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قدم عیینۃ بن حصن فنزل علی ابن اخیہ الحر بن قیس الی آخری. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ عیینہ بن حصن یہ اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس آئے، اور عیینہ بن حصن جو ہے یہ فتح مکے کے موقع پر اسلام قبول کیے، پھر بعد میں مرتد ہو گئے، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر اسلام قبول کیے. تو بہرحال مسلمان. تو یہ اپنے بھتیجے حضرت حر بن قیس کے پاس ملنے کے لیے آئے، اور حضرت حر بن قیس ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قریب رکھتے تھے، یعنی اہل علم قاریوں میں سے تھے، یعنی قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، علم بہت اچھا تھا. وكان القراء اصحاب مجلس عمر رضی اللہ عنہ ومشاورته كهولا كانوا او شبانا. جو بڑے بڑے قاری ہوتے تھے یا اہل علم ہوتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے رائے مشورہ کیا کرتے تھے، ان کو اپنے قریب رکھا کرتے تھے. تو حر بن قیس بھی انہی لوگوں میں سے تھے، نوجوان تھے. تو عیینہ بن حصن نے کہا اپنے بھتیجے سے کہ اے بھتیجے، آپ کا تعلق حضرت عمر سے ہے، میری ملاقات کروا دو. انہوں نے اجازت لی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی. جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے کہا اے خطاب کے بیٹے، کون کہہ رہا ہے؟ یہ عیینہ بن حصن. اے خطاب کے بیٹے، خدا کی قسم تم ہم کو زیادہ دیتے بھی نہیں ہو کچھ پیسہ ویسا، اور ہمارے درمیان انصاف بھی نہیں کرتے. فغضب عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا، یہاں تک کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ ان کو ماریں، اٹھے مارنے کے لیے. حضرت حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا اے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. یہ 9ویں پارے کی آیت کہ معاف کرو، معافی لے لو، یعنی معافی کو پسند کرو، اور بھلائی کا حکم دو، اچھی بات کرو، اور نادانوں سے الجھو مت. جاہلین اور نادان جو ہیں ان سے الجھو مت. جیسے ہی یہ آیت حضرت حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی اور یہ بھی کہا کہ یہ بھی نادانوں میں سے ہیں، حضرت عمر یہ میرے جو چچا ہیں یہ نادانوں میں سے ہیں، درگزر کیجئے. تو حضرت حر بن قیس فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی وہ آیت سنی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھائے، وہیں رک گئے. وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ تعالی، اور یہ لوگ اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک پر بہت زیادہ عمل کرنے والے تھے. میں نے بھی حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا کہ جیسے ہی غلام نے وہ سب آیتیں پڑھی فوراً غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور آزاد بھی کر دیا. یہاں پر بھی دیکھو صحابی کا واقعہ، حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. جیسے انہوں نے آیت پڑھی فوراً ٹھنڈے پڑ گئے اور پھر جو ہے کچھ نہیں کہا. اور ہمارے یہاں جھگڑا ہوتا رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کے واسطے چھوڑ دو، تو کسی پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ اور غصہ اس کا بڑھتا جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا. جب اللہ اور رسول کا نام آ جائے، قرآن کی آیت آ جائے سامنے، آدمی کو اپنے آپ کو سرنڈر کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کو رب العالمین کے سامنے بھی پیش ہونا ہے. مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین ہیں. ایک طالب علم کو حضرت مار رہے تھے کسی غلطی کی وجہ سے. اس نے کہا کہ حضرت اللہ کے لیے چھوڑ دیجئے، اللہ کے لیے مت ماریے. حضرت نے فرمایا اللہ ہی کے لیے مار رہا ہوں تجھے. سمجھ میں آئی بات کہ تو کوئی غلطی کر بیٹھا ہے اس لیے اللہ ہی کے لیے تجھے مار رہا ہوں. تو اللہ کے لیے غصہ ہونا یا اللہ کے لیے سرزنش کرنا اپنی اولاد کی، اس میں کوئی حرج نہیں. حدیث شریف میں ہے، نبی رحمت کی رحمت والی تعلیم میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھو تاکہ گھر والوں کی تربیت کی جا سکے. سمجھ میں آئی بات؟ ڈر بنا رہے، ورنہ آپ اتنے نرم اور نازک بن جائیں، آنکھ بند کر لیں، اولاد کچھ بھی کر رہی ہے، سمجھ میں آئی بات، اور آپ جو ہے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، تو پھر کل آپ کی کہنے میں اولاد نہیں رہے گی.
تھوڑا بہت ڈر ہونا چاہیے، چاہے کہ ماں کا رہے چاہے والد کا رہے، کسی نے ایک کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ سنے بات۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔